نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے اسٹیج سے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، یہاں کے ذمہ داران حضرات کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں جو ملک کے تئیں جذبات معجزن ہے اس کو برقرار رکھے اور ہم سب کو اسی طرح ایک ساتھ بیٹھ کر ملک اور ملکی حالات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہے۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، غلاموں کو بیٹھائے اونٹ پر اور خود چلے پیدل، ہم ایسے رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جشن آزادی اور اختلاف میں اتفاق پیدا کرنے کے اوپر ہے۔ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا حامل ملک ہے، جہاں پر ہر مسلک، ہر مذہب، ہر کلچر، ہر رنگ، ہر زبان اور ہر خطے کے لوگ بستے ہیں۔ اور یہ ایک باغ کی خوبصورتی ہے کہ ایک باغ کے اندر ہر رنگ کے، ہر قسم کے، ہر بو کے، ہر خصوصیات کے حامل پھول رہے۔ اگر ایک ہی قسم کا پھول ہوگا تو اس باغ کی رونق ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان کی اس لمبی تاریخ کے اندر ہم لوگوں کو دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، آج ہم آزادی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کے اوپر ہزاروں علماء کرام نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں، بے شمار علماء کرام نے اپنی قیمتی خطابات کیے ہیں۔ بہت سارے انسانوں نے لاکھوں کی تعداد میں آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے خون تک بہایا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بیوہ اور یتیم کیا ہے، اپنے گھر بار کو ویران کیا ہے، برباد کیا ہے، اجاڑ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آزادی ایک ایسی قیمتی شے ہے جس کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ وہ آزادی کیا ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے ایک ظالم حکومت ہمارے اوپر قابض ہو گئی ہے، اس سے ہم کو نجات مل جائے، یہ آزادی۔ صرف یہی آزادی نہیں ہے۔ آزادی کہتے ہیں فکری آزادی، معاشرتی آزادی، سماجی آزادی، سیاسی آزادی، دینی آزادی، دفاعی آزادی، یہ سارے آزادی اگر ہم
کو میسر ہے تو ہم کو آزادی ملے گی، اور اگر یہ چیزیں ہم کو میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں آزادی نہیں ملی ہے۔ آزادی کے بارے میں سننے سے پہلے ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ معزز بنایا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا بنایا ہے، سب سے بڑی عزت اور مقام ہم نے انسانوں کو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کو ہم نے خشکی اور تری، دریا اور سمندر اور خشکی سب کا بادشاہ بنایا ہے۔ اس کے اندر جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ہم نے ان کو رزق کے طور پر دیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے ان سارے مخلوقوں کے اوپر اس کو برتری عطا کی ہے۔ یہ آیت انسانیت کو آزادی کا نظریہ دیتی ہے، یہ آیت انسانیت کو آزادی کا نظریہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے مقام عزت کو کوئی ذلت کے اندر نہیں ڈال سکتا، اور جو ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اس کو کھانے کے لیے حلال چیزیں دی گئی ہیں، اس کے کھانے پر، پہننے پر، رہنے پر، طرز زندگی کے اوپر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے اس کا مطلب وہ اس کی آزادی چھین رہا ہے۔ اس کو پورے مخلوق کے اوپر برتری عطا کی ہے، اگر دوسرے مخلوق کی طرح اس کے ساتھ بھی برتاؤ کیا جانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو آزادی نہیں دی گئی ہے۔ آزادی کا اسلام کے اندر یہی کانسیپٹ اور نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے اندر آج ہمیں آزادی ڈھونڈنی ہے۔ آزادی کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں آزادی کو سامنے رکھتے ہیں۔ انفرادی آزادی کا مطلب ہے انسان کی نجی اور شخصی زندگی، وہ شخصی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں کسی بھی طرح کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نظریاتی طور پر ہر انسان کو اپنا الگ نظریہ قائم کرنے کی آزادی حاصل ہے، کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو جو اکثریتی طبقہ ہے اسی کے نظریے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ گھر واپسی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ انسان کی نجی زندگی کی آزادی ہے، اس کی خود مختاری ہے، اس کی اس آزادی کو چھینا نہیں جا سکتا، اور اگر چھینا جائے گا تو اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اجتماعی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اور اسلامی شریعت کے اندر ہمیں مکمل آزادی دی گئی ہے، لیکن اس میں ایک بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا ہے، انسانی قدریں، انسانی معیار کے اندر رہ کر کے ہم کو آزاد رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہوتے ہوئے اگر وہ ننگا رہنے کو اپنے لیے آزادی سمجھتا ہے تو اس کو انسانی معیار سمجھانا پڑے گا، ان کو انسانی قدریں سمجھانا پڑے گا، اس کو انسان کو جو تمام مخلوق کے اوپر برتری دی گئی ہے اس کے وجوہات سمجھانے پڑیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آزادی چھینی جائے گی، بلکہ اخلاقی قدروں کے دائرے میں رہ کر ایک انسان جس طرح کی بھی، جس نوعیت کی بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو زندگی گزارنے کی وہ آزادی اسلام مہیا کرتا ہے۔ اور یہ آزادی اگر چھینی جاتی ہے، مثال کے طور پر سکھ ہے، ان کا الگ کلچر ہے، عیسائی ہے، ان کا الگ کلچر ہے، بدھسٹ ہے، ان کا الگ کلچر ہے، جین ہے، ان کا الگ کلچر ہے، اسلام ہے، اس کی الگ تہذیب ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، آدیواسی، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کا الگ الگ کلچر ہے، رہنے کی، زندگی گزارنے کی طرز الگ الگ ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دلت اس ملک میں تب رہ سکتے ہیں جب مسلمانوں کی طرح رہنے لگے، یا مسلمان اس ملک میں تب رہ سکتے ہیں جب برہمنوں کی طرح رہنے لگے، یا اور دوسرے
इस मुल्क में तब रह सकते हैं जब अक्सरियती तबका की हम नवाई करने लगे। ये इस्लामी आज़ादी नहीं है। इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आता है और मुझसे मेरा माल छीन रहा है, तो मैं क्या करूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना माल उसको मत दो। फिर उसने कहा, अगर वो मुझसे क़िताल करने लगे तो मैं क्या करूं? हुज़ूर ने फरमाया, तुम उससे लड़ो। उस सहाबी ने फिर से पूछा, अगर वो लड़ते लड़ते मैं उसको मार दिया तो? फरमाया, वो जहन्नम में जाएगा। फिर पूछा, अगर उसने मुझे मार दिया तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहीद हो जाओगे। इसका मतलब एक और दूसरी हदीस से बहुत वाज़ेह तौर पे समझ में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुतिला दूना माली फहुवा शहीद, व मन कुतिला दूना इर्सिही फहुवा शहीद, व मन कुतिला दूना दीनिही फहुवा शहीद, व मन कुतिला दूना अहलिही फहुवा शहीद। जो इंसान अपने माल की हिफाजत में, दीन की हिफाजत में, तहजीब की हिफाजत में, अहल अयाल की हिफाजत में, इज्जत और आबरू की हिफाजत में जो इंसान मारा जाता है वो शहीद होगा। इसका मतलब हमसे हमारी इन चीजों के अंदर जो खुद मुख्तारी है, आजादी है, इसको कोई छीन नहीं सकता। और कोई छीनने की कोशिश करता है तो इसके लिए हम पर लड़ना फर्ज है। ये मजहबी फर्ज भी है, मुल्की फर्ज भी है और इंसानी जिम्मेदारी भी है। अगर एक इंसान उसके लिए नहीं लड़ता है तो इसका मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आजादी के बारे में अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है, वलो शाअ अल्लाहु मा अशरकू व मा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा। अगर हम चाहते तो ये रुए जमीन के ऊपर सारे इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया ना, नजरियात भी अल्लाह ताला ने ही दिया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको क्या बना देता? मुसलमान बना देता। कोई शिर्क करने वाला नहीं होता, कोई गलत रास्ते पर चलने वाला नहीं होता, कोई शराबी, कबाबी, जुआरी नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला सबको एक जैसा बनाने पर कादिर था और है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुद मुख्तारी और इख्तियारात की आजादी जब तक नहीं होगी तब तक उसका एग्जाम नहीं हो सकता, इम्तिहान नहीं हो सकता। उस इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, इनके ऊपर तुमको गवर्नर नहीं बनाया, हमने गवर्नर नहीं बनाया। वमा अंता अलैहिम बेवकील, आप इसके वकील नहीं हैं। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर एक वकील वकालत करता है, तो वो अगर जीत गया तो हमारी जीत, वो अगर हार गया तो हमारी हार। इसका मतलब हमने मुकम्मल तौर पर अपने आप को उस वकील के हवाले कर दिया है। ऐसा एक नजरिया इस्लाम का नहीं है। इस्लाम के अंदर हर इंसान को एक ही नजरिए का ताबे नहीं बनाया गया है, बल्कि हर इंसान को अपने नजरिए के लिए खुद मुख्तार बनाया है। ये आजादी अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो अल्लाह तबारक तआला ने इसके बारे में फरमाया है, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ये लोग मुसलसल तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, हर वक्त और हर आन ये कोशिश करेंगे कि तुमको तुम्हारे दीन से, तुम्हारे कल्चर से, तुम्हारे नजरिए से, तुम्हारे मजहब से निकाल दें, तुमको तुम्हारे दीन से फिरा डालें। अगर ये लोग ताकत रखते हैं तो तुमको जरूर ऐसा करेंगे। और जो शख्स किसी के दबाव में आकर, किसी के नजरियात के दबाव में आकर या ताकत के डर में आकर या हालात से मजबूर होकर उसको कबूल कर लेता है तो वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिर फउलाइका हबितत अमालुहुम। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो इंसान कुफ्र की हालत में मरेगा और उनके सारे के सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। ये इस्लाम का आजादी का के ताल्लुक से नजरिया है। इस्लाम जिस तरीके से इनफरादी नजरिया का हामिल है, इसी तरीके से इस्लाम हर जमाने के अंदर रहनुमाई की ताकत रखता है। इस्लाम हर जमाने के अंदर रहनुमाई करने की ताकत और सलाहियत रखता है। हम लोग जब ये कुरान की आयत और अहादीस पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये 1400 साल पुरानी कहानी है और 1400 साल पहले की थ्योरी है। ये उस जमाने के उसूल और कानून है, इस जमाने में नहीं चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है।
اسلام کو ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات کے مطابق پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کو ہر زمانے میں اس زمانے کے نظریات اور حالات کے مطابق نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسلام سے ناواقف ہیں۔ اسلام سے واقفیت اگر آپ کو چاہیے اور اسلام کی حقیقت اگر آپ کو چاہیے تو جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں اس ماحول میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے وہ ہم کو دیکھنا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی قرآن شریف کے اندر بہت واضح انداز کے اندر فرماتا ہے کہ یہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے اور اسی سے ہم راضی ہو گئے ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ قبول کرے گا تو ہم اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹھوس بنیاد ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی کو ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ وہ تبدیلی، وہ نظریہ جو اسلام کا نظریہ ہے، کل جب 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، جتنا اثر اور جتنی قوت رکھتا تھا وہی اثر اور وہی قوت آج بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا نیچے اتر کر آج کی جدید جمہوریت کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں گے تو اس جمہوریت کے اندر بھی ہر انسان کو آزادی کا حق دیا گیا ہے۔ یہ آزادی جسے ہم جدید جمہوریت بول سکتے ہیں یا جدید ترین جمہوریت بول سکتے ہیں، جو یورپ سے جس کی ہوا چلی ہے، اس کے اندر آزادی کی آواز اٹھائی گئی ہے بہت زور شور سے۔ عورتوں کو آزادی، گھر میں قید نہیں کیا جا سکتا، پردے کی آزادی، برقعے میں قید نہیں کیا جا سکتا، مردوں کو آزادی، مردوں کو عورتوں سے ہی شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، 4 شادی نہیں ہونی چاہیے اور 3 طلاق نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سارے جو آزادی کی آوازیں لگائی گئی ہے، ان سارے آزادی کے آواز کے پیچھے بھی آزادی مضمر ہے، آزادی پوشیدہ ہے۔ وہ آزادی کا نظریہ بھی ہر انسان کو اپنا نظریہ اور دین اختیار کرنے کا آزادی دیتا ہے۔ ہر انسان کو اپنا مذہب اور کلچر الگ اختیار کرنے کی آزادی دیتی ہے۔ وہی آزادی ہر انسان کو سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی آزادی دیتا ہے۔ وہ نظریہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس بادشاہ کو سب کے ساتھ برابری کی آزادی دیتا ہے۔ ساری آزادی کا نظریہ اس جمہوری نظریے کے اندر بھی ہے۔ اس کے اندر کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ آپ کو اصلاح کرنی ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آزادی کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا، آزادی کا جو نظریہ اسلام نے دیا، اس نظریے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ انسان کتنا بھی گرا ہوا ہو سکتا ہے، کتنا بھی قعر مذلت کے اندر دبا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن آزادی کے نظریے کو جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مغربی نظریات کو ہو بہو تائید کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی فی نفس ہی آزادی ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر ملک کی ضرورت ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر کلچر کی ضرورت ہے، ہر ملک کی ضرورت ہے، ہر علاقے کی ضرورت ہے، ہر تہذیب کی ضرورت ہے، ہر زبان کی ضرورت ہے، ہر رنگ اور نسل کی ضرورت ہے، ہر خاندان کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ آزادی مہیا کرانے کے لیے ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہم صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، اور فرعون کی دربار میں اس لیے نہیں بھیجا تھا تم جاؤ، تمہاری ایک قوم وہاں رہتی ہے، تمہارے مذہب کے ماننے والے وہاں رہتے ہیں، ان کو تم نکال کے لاؤ۔ فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہاں صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہاں کچھ انسان مظلوم ہیں جن کو ستایا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے،
جن کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بیٹی پڑھاؤ اور بہو لاؤ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جہاں پر ہر طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، غلامی کے زنجیر میں انہیں دبوچا جا رہا ہے، دین اور فکر کی آزادی چھینی جا رہی ہے، ایسے انسانوں کی آزادی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ رسول امین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے اَدُّوا إِلَيَّ، ان کو ہمارے حوالے کرو، ان کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ میں ان کی امانت دار ذمہ دار ہوں، ان کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے حوالے کرنے کے لیے کہا تھا، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر حکومت کرنے کے لیے شوق پیدا ہوا تھا یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حکمراں بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ اس وقت کچھ لوگوں کو فرعون جیسا بادشاہ مظلوم بنا کے رکھا تھا، ان کو بانٹ کر کے رکھا تھا، وَجَعَلُوا أَهْلَهَا شِيَعًا، ٹیم میں گروہ میں بانٹ کر کے ان کے ساتھ امتیاز برتا جاتا تھا، کسی کو قتل کیا جاتا تھا، کسی کو بھوکا مارا جاتا تھا، کسی کو ستایا جاتا تھا، اور کسی کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ایسے ایک ماحول میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے اندر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آزادی دلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آج کے جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، جس ہندوستان میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس ہندوستان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہندوستان اور ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس بات کو جان کر مجھے خوشی ہوئی اور آپ لوگ بھی خوش ہوں گے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے ایسے ایک ماحول میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ملک کے ہر مظلوم کو جب تک ظلم سے آزاد نہیں کیا جائے گا تب تک پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے قدم کو روکا نہیں جا سکتا۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پورے ہندوستان کے اندر تقویت الامہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کو 5 چیزیں میسر نہیں ہوگی وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام سب سے پہلے وجود بتاتا ہے، وجود کے بعد تحفظ کی یقین دہانی کراتا ہے، تحفظ کے بعد ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، اور ترقی کے بعد تقویت بتاتا ہے۔ وجود کسی چیز کا موجود ہونا ضروری ہے، نہیں تو اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تحفظ کسی بھی چھوٹے سے ننھے سے پودے کو اگر آپ لگاتے ہیں، اس کو اگر بچائیں گے نہیں تو اس کو کوئی بھی جانور کھا کے ختم کر دے گا۔ حفاظت ضروری ہے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جب اس کی حفاظت ہے تو اس کو ترقی دینے کے لیے اس کو راستہ چاہیے، اسباب چاہیے، وسائل چاہیے۔ جب تک اسباب اور وسائل مہیا نہیں ہوں گے وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اور جب وہ مکمل ترقی کے مرحلے سے گزر جاتی ہے تب اس کے لیے تقویت کا مرحلہ آتا ہے۔ اب یہ خود امپاور ہو چکی ہے، اس لیے دوسروں کو تقویت اور طاقت پہنچانا ہے، دوسروں کو تحفظ دینا ہے، دوسروں کو انصاف دینا ہے، دوسروں کو برابری دینا ہے، دوسروں کے ہر ضرورت کے اندر کام آنا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تعلیمی امپاورمنٹ۔ تعلیمی امپاورمنٹ کا مطلب ہے دینی اور دنیاوی تعلیم نہیں، علم نافع اور علم زاد۔ اسلام میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ربی زدنی علم نافع، پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ جو علم نافع ہے اس کا تعلق فرد سے ہو، دین سے ہو، دنیا سے ہو، کاروبار سے ہو، سماج سے ہو، کسی بھی مرحلے میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا علم ہے، وہ اگر علم ہمارے نفع کے لیے ہے تو ہم کو حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم کو نقصان پہنچانے والا ہے تو ہمیں اسے بچنا ہے۔ تعلیمی امپاورمنٹ کا مطلب ہے علم نافع کے اندر مکمل تقویت حاصل کرنا کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے معاشی امپاورمنٹ، مالی قوت۔ جب تک کسی قوم کے اندر مالی تقویت نہیں آتی وہ قوم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہم لوگ
دنیا کا ایسا نظریہ پیش کیا ہے کہ اس نظریے کے اندر ہماری قوم دبوچ کر کے پس کر رہ گئی ہے. ہم یہ بتاتے رہے الدنیا جیفا طالبها کلاب، الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. یہ سب نظریہ تقوی کا نظریہ ہے. یہ اس وقت کا نظریہ ہے جب انسان مالی طور پر مکمل طور پر امپاور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ نظریہ دینا ہے. لیکن جب تک اس کے پاس مال نہیں ہے، مال نہیں کمانے کے لیے ہم یہ نظریہ دیں گے تو اسلام کے نظریے کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بخیر المومن، وہ انسان اچھا مومن نہیں. ترک دنیا ہو لدینی ہی، جو دین کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ترک دین ہو لدنیا ہو، جو دین کی وجہ سے دنیا کو اور دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتا ہے. حتی یجمع حتی یصیب منہما جمیعا، وہ انسان بہتر مومن تب ہوگا جب دونوں کو ایک ساتھ حاصل کرے گا. فإن الدنیا بلاغ الی الآخرہ، اس لیے کہ دنیا آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دنیا آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دنیا کے راستے آپ کے جیسے بنیں گے، آخرت کی منزل ویسی ہی آسان ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے دیا ہے تم اس سے دار آخرت تلاش کرو، آخرت بناؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر تمہارا جو حصہ ہے تم اس کو فراموش مت کرو. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو. یہ اسلام کا معاشی امپاورمنٹ کا نظریہ ہے. یہ نظریہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کہتا ہے کہ کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے مالی تقویت ضروری ہے. تیسری چیز ہے سیاسی امپاورمنٹ. سیاسی تقویت کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ہم لوگ سیاست کو اسلام سے الگ اور اسلام کو سیاست سے الگ سمجھتے ہیں. سیاست کو ایک گالی اور اسلام کو اس کے مخالف جانتے ہیں. ایسا اسلام کا نظریہ نہیں ہے. سیاست کا مطلب ہے نظام مملکت کو سلیقے کے ساتھ انجام دینا. انتظامی امور کو سلیقہ مندی کے ساتھ انجام دینے کا نام سیاست ہے. اس ملک کے اندر نظام کیسا چلے گا تو سب کو سہولت ملے گی، سب کو انصاف ملے گا، سب کو برابری ملے گی، سب خوش رہیں گے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ نظام سلیقے طور پر چلانے کا نام کیا ہے؟ سیاست ہے. یہ سیاست کا نظام اور اس کا سب سے پہلا نظریہ دینے والا یثرب کا وہ بادشاہ ہے جس نے یثرب کو مدینہ منورہ بنایا. ایسا ایک نظریہ، ایسا ایک معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا جس میں یہودی، جس میں عیسائی، جس میں قبائلی، جس میں ہر مذہب کے ماننے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا، آزادی دی، خود مختاری دی، سب کو پڑھنے اور پنپنے کا حق دیا تھا. اس لیے سیاست اسلام سے الگ نہیں ہے. جمہوری سیاست میں جمہوری طریقے سے جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے تب تک یہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. چوتھا نظریہ ہے سماجی امپاورمنٹ. سماجی امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی سماج کے اندر برائی کا آ جانا ایک عام باتیں ہیں. شادی بیاہ کے اندر بہت سارے خرچے، بے جا فضول خرچے، روڈوں کے اوپر خرچے، لباس کے اندر زیادہ خرچے اور آپس میں لین دین کے اندر زیادہ خرچے، فضول خرچیاں، بہت سارے مرحلے ہیں جس کے اندر ہمارے اندر سماجی برائیاں ہیں. شراب ہے، نشہ ہے، جوا ہے، وغیرہ وغیرہ. سماجی برائی جس قوم کے اندر رہے گی، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ایک جگہ ایک فساد ہو گیا، وہ فساد ہوا تو 1 کروڑ کا نقصان ہوا اس قوم کو. پھر اسی قوم سے 1 کروڑ روپیہ چندہ کر کے اس قوم میں بانٹا گیا. پھر ہم نے یہ بانٹا ہے یہ بتانے کے لیے اور 1 کروڑ چندہ کر کے ہم نے ایک پروگرام کیا بہت بڑا. وہ قوم آگے بڑھے گی کیا؟ وہ قوم آگے بڑھے گی؟ 1 کروڑ کا نقصان ہوا اور 2 کروڑ ہم نے اس کے اوپر اور خرچ کیا ہے اسی قوم سے لے کر. یہ ہے سماجی برائی جس کی طرف انسان آج غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ایک نظریہ جو سماج کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، فضول خرچیوں کا نظریہ جس سے قومی امپاورمنٹ نہیں ہوتی، اس کو ختم کرنا ہے. اور 5واں نظریہ ہے دفاعی نظریہ. دفاع ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بلکہ ہر مخلوق کا بنیادی حق ہے. چونٹی جانتے ہیں نا، سب سے چھوٹی مخلوق، اس کو آپ ماریں گے تو وہ بھی آپ کو دانت کاٹے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو جان پیاری ہے. مکھی ہے، مکھی اس کو پکڑیں گے تو اڑ کے بھاگ جائے گی. گیدڑ ہے، چیتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، سب سے بیوقوف مخلوق ہم گدھا
गधा भी पैर मारता है, मालूम आप लोगों को? इसका मतलब हर मखलूक को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत की सोच दी है और कुछ ना कुछ उसको अपनी हिफाजत के लिए दिया। किसी को नाखून, किसी को जबड़ा, किसी को पर, किसी को पैर, किसी को कुछ। इस इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने एहसास और इदराक दिया है। एहसास और इदराक का मतलब यह है कि 18,000 मखलूकात में से कोई भी मखलूक अगर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आती है तो उसको उसी के रास्ते से आपको दिफा करना जरूरी है। अगर आप उसकी दिफा नहीं करेंगे तो आपको इस रुए जमीन पर जीने का हक नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान शरीफ के अंदर इस उसूल को बयान किया है, लौला तक़ुल्लाहिन नास बअदहुम बिबाद लफसदतिल अर्ज़। अगर बाज जालिम इंसानों का दिफा नहीं करेगा तो जमीन के ऊपर फसाद ही फसाद हो जाएगा, बुराइयां ही बुराई हो जाएगी। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, लौला तक़ुल्लाहिन नास बअदहुम बिबाद लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर बाज इंसान बाज का दिफा नहीं करेंगे तो मस्जिदें, गिरजाघर, मंदिर, इबादत खाने ये सब तोड़े जाएंगे। आज अगर उम्मत मुस्लिमा अपने इस दिफाई नजरिए के ऊपर कायम रहती तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती और बाबरी मस्जिद के साथ हजारों मस्जिदें शहीद नहीं की जाती और लाखों की तादाद में इंसानों को कत्ल नहीं किया जाता। यह दिफा का नजरिया इस्लामी नजरिया ही नहीं, इस मुल्क के आईन के अंदर यह नजरिया लिखा हुआ है, हर इंसान अपने दिफा और डिफेंस का मुकल्लफ है। अगर वो इंसान दिफा करते हुए किसी को मारता है तो वो इंसान इतना बड़ा मुजरिम नहीं है। इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहता है कि हम जब अपनी दिफा के लिए खड़े होते हैं तो हमको दो चीजों को जहन में रखना है, एक कुरान को, दूसरा हिंदुस्तान के कानून को। हम इस्लाम के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम इस्लाम के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे और हम हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठाएंगे। ये दस्तूर के दायरे में रहकर आप अपने तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए खड़े होइए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो लोग जो कल तक आपको रोडों पर भगा भगा कर मारते थे, आप उनको भगा भगा कर मारने वाले बन जाएंगे। ये 5 नजरिया है जो किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अगर ये 5 चीजें नहीं है किसी कौम के पास तो कम से कम 3 चीजें उनको चाहिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सबसे पहली चीज, उसको बराबरी मिलनी चाहिए। अगर बराबरी है वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन तारीख में बाकी रहेगी, हाँ ये भी एक कौम है बोलकर। दूसरी बात, तहफ़्फ़ुज़ है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस मुल्क के अंदर जितनी भी कौम रहती है उसकी हिफाजत करें। अगर वो उसकी हिफाजत नहीं करती है तो फिर वो कौम बाकी नहीं रहेगी। और तीसरी चीज है इंसाफ। जो भी हुकूमत है, जो भी हुक्मरान है, उसके नीचे रहने वाले जितने भी रियाया है, सबको इंसाफ फराहम करना उस मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अगर इंसाफ, बराबरी और तहफ़्फ़ुज़ किसी कौम को नहीं मिलती है तो वो कौम तारीख के सफ़हात से हरफ़े गलत की तरह मिटा दी जाएगी, उसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर आपको बाकी रहना है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, अगर आपका मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, इस मुल्क के अंदर जो भी मजलूम है उनको अगर हिंदुस्तान की तारीख में बाकी रहना है तो उनको इंसाफ के लिए लड़ना होगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना होगा, उनको बराबर हक हासिल करने के लिए लड़ना होगा। ये जमहूरी मुल्क में जमहूरी लड़ाई जब तक आप नहीं लड़ेंगे तब तक आप बाकी नहीं रह सकते हैं। यह है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नजरिया, जिसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मरहले में, अलग अलग फील्ड के अंदर एक ही वक्त में काम कर रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यह नजरिया न तो इस्लाम से टकराता है न किसी तंजीम से टकराता है। आम तौर पे हम ये समझते हैं कि वो पॉपुलर फ्रंट वाले हैं, वो हिंदुओं के साथ नहीं, वो सिखों के साथ नहीं, और वो जमात इस्लामी के साथ नहीं, और वो अहले हदीस के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये समझते हैं कि दलित एक हाथ है, आदिवासी एक हाथ है, इस मुल्क का हिंदू एक हाथ है, एक हाथ सिख है, एक हाथ ईसाई है। इसी तरीके से हमारे आपस में सुन्नी, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले हदीस जितने भी लोग हैं ये सब अलग अलग हाथ हैं। इस समाज के अंदर जितने हाथ होंगे उतना काम होगा। हर एक दूसरों के साथ रवादारी और तहम्मुल के साथ
اگر چلے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 2047 سے پہلے ہم ہندوستان میں انقلاب برپا کریں گے. ہندوستان ایک آزاد ملک ہے جس کی آزاد فضا میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں. اس آزادی کے اندر ہمیں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہے ہندوستان کے اوپر جب انگریز قابض ہوا ہے تو سب سے پہلے آواز مسلمانوں نے اٹھائی اور یہ آواز 1707 میں سب سے پہلے اٹھائی گئی. 1707 سے لے کر 1857 تک 1707 سے لے کر 1857 تک 100 سال کی جنگ آزادی مسلمانوں نے تنے تنہا لڑی ہے. اس بات کو آپ دل دماغ میں گھسا کے رکھیے. کچھ غیر مسلم برادران وطن بھی اس میں شامل تھے لیکن بنیادی طور پر صرف مسلمانوں نے یہ 100 سال کا انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے. 1857 کے بعد سے 1947 تک کی یہ دوسری صدی کے اندر اس میں برادران وطن اور مسلمان سب برابر کے شریک ہو کر کے جنگ آزادی لڑے ہیں. وہ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس کے شواہد ہیں. یہ جو آج کل پرتمی سوتنترا کے نعرے لگانے والے ہیں ان کا کوئی آدمی اس وقت نہیں پیدا ہوا تھا جس وقت مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑنی شروع کی تھی. گاندھی جی کی پیدائش ہے 1869 میں اور وفات ہے 1948. ولبھ بھائی پٹیل کی پیدائش 1875 وفات 1950. جواہر لال نہرو 1889 اور وفات 1964. لال بہادر شاستری 1904 اور 1966. بھگت سنگھ 1907 اور 1921. سبھاش چندر بوس 1897 اور 1945. چندر شیکھر آزاد 1906 اور 1931. بھیم راؤ امبیڈکر 1891 اور 1956. لالا لاجپت رائے 1865 1928. بال گنگادھر تلک 1856 اور 1920 میں. یہ ان کے پیدائش اور وفات کی تاریخ ہے. ان وفات اور پیدائش کی تاریخوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کی اس غدار حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے 150 سالہ جشن منائیں گے. جب ہندوستان کے 150 سالہ جنگ آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اس دائرے کے اندر 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے میرٹھ کے اندر جس میں 29,000 مسلمان اور 4,000 برادران وطن شہید ہوئے ہیں. اس جنگ کو انہوں نے سب سے پہلی جنگ آزادی کہا, پرتمی سوتنترا بتایا. یہ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ اور اس ملک کی تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہے جہاں حکومت 100 سال کی قربانی کی تاریخ کو مٹا کر صرف 100 سال کی تاریخ کو رقم کرتی ہے اور اس پر جشن مناتی ہے. یہ آج ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے. ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن نے حصہ نہیں لیا ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہندو مسلم سکھ عیسائی دلت آدی واسی اور دوسرے کاسٹ کے جتنے بھی لوگوں نے اس ہیں ہندوستان میں اگر اس وقت ساتھ نہیں ہوتے تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا. لیکن اس وقت پورے ہندوستان کے اندر یہ سب لوگ مظلوم ہیں. یہ سب لوگوں کو ستایا جا رہا ہے. ان سب لوگوں کے مندروں پر تالے لگائے جا رہے ہیں, مسجدوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں, گرجا گھروں کو توڑا جا رہا ہے, گردواروں کو پھوڑا جا رہا ہے. انسان کو انسان سے لڑا کر آپس میں حکومت آپس میں ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے. ایسے ایک ماحول میں پھر سے اس یونٹی اور اتحاد کی ضرورت ہے. ایک مٹھی بننے کی ضرورت ہے. 5 منتشر رہیں گے تو توڑ لیے جائیں گے. اگر ہم بند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکے گی. اس ملک میں ہمارا دشمن کون ہے یہ ایک سوال ہے بہت بڑا. آج ہم لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن کنفیوز ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اس ملک میں ہمارا دشمن کوئی ہندو نہیں ہے, کوئی دلت نہیں ہے, کوئی سکھ نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, کوئی آدیواسی نہیں ہے, کوئی جین اور بدھسٹ نہیں ہے. اس ملک میں ہمارا دشمن وہ ہے جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہتے ہیں. اس ملک میں
की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में हमारा दुश्मन वो है जो सियासत की कुर्सी पर 3% होने के बावजूद 98% कुर्सियों के ऊपर विराजमान है, जो इस मुल्क के सियाह और सफेद को अपने पाप की जागीर समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को इस मुल्क के कुर्सियों से हमें उतारना है। जब तक उनको हम कुर्सियों से नहीं उतारेंगे, इस मुल्क के अंदर इंसाफ बहाल नहीं होगा, इस मुल्क में बराबरी बहाल नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिलेगा। इस मुल्क का दुश्मन फासिस्ट ताकतें हैं, इस मुल्क का दुश्मन साम्राज्यवाद का नजरिया वाला है, इस मुल्क का दुश्मन वो लोग हैं जो कैपिटलिज्म लागू करना चाहते हैं। इस मुल्क का दुश्मन वो है जो कमाते आप हैं लेकिन मालिक वो बनना चाहते हैं। इस मुल्क का दुश्मन वो है जो रहते आप हैं लेकिन उस घर का मालिक वो बनना चाहते हैं। ऐसे नजरिए की इस्लाम मुखालफत करता है, यहाँ का आइन मुखालफत करता है और यहाँ का गंगा जमनी तहजीब उसकी मुखालफत करती है। हम कभी भी इस नजरिए को कबूल करने वाले नहीं हैं। वो समझते हैं कि गाय के नाम पर, बीफ के नाम पर, पर्सनल लॉ के नाम पर अलग अलग इशू बना करके घर वापसी के नाम पर हम इन लोगों को डरा कर, समझा कर, दबा के रखेंगे। लेकिन हम कहते हैं जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। और तुम्हारा जुल्म काफी है, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। सामईन किराम, हम नाउमीद नहीं हैं। इंशाअल्लाह अगर आप उम्मीद से और हौसले से आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर एक फोटो आया, एक कुर्सी के अंदर एक घोड़ा बना हुआ है, एक कुर्सी में रस्सी लगा के एक घोड़े को बांध दिया है, कुर्सी पे कोई नहीं। घोड़ा मालूम है ना आप लोगों को, बहुत ताकतवर मजबूत सवारी है जो 3 किलोमीटर पहले ही दुश्मन को भांप लेता है। ऐसा एक बहादुर जानवर एक कुर्सी के अंदर रस्सी लगी हुई छोटी सी और वो वहां बहुत खामोशी से खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि उस घोड़े के जहन में ये बात बैठा दी गई है कि तुम गुलाम हो, तुमको इस कुर्सी से बना ही रहना है। अगर इससे बने नहीं रहोगे तो तुमको सजा मिलेगी, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस नजरिए से हमको निकलना है। हम इस गुलामी के नजरिए के अंदर दब चुके हैं। इस नजरिए से जब तक हम नहीं निकलेंगे हमें आजादी नहीं मिलेगी। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं। हम बदल जाए तो यारो ये हालात बदल सकते हैं।